السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط آمین۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ ہوپفلی اور پرفیکٹ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کو ایمان اور صحت کی بہتری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے راستے میں آنے والی تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے، آمین۔ نماز سیریز کا آج ڈے 6 ہے الحمدللہ، اور آج ہم ڈسکس کریں ہیں نماز کی رکعات کے بارے میں، یعنی کہ کتنی رکعات ہوتی ہیں، کتنی رکعات فرض ہیں ہم پر پڑھنا، کتنی رکعتیں جو ہیں وہ سنت ہے، یعنی کہ ہم اسے پڑھ سکتے ہیں۔ فرض جو نمازیں ہیں وہ کس طرح ہم نے پڑھنی ہے اور کتنی رکعات پڑھنی ہے، سنت کی کتنی پڑھنی ہے، جو نوافل ہیں یعنی کہ نفلی نمازیں ہیں ان کی کتنی رکعات پڑھ سکتے ہیں، ان چیزوں کو آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو فرسٹلی تو یہ کہ جو فرض ہیں ہم پر ٹوٹل 17 رکعات ایسی ہیں جو ہم پر فرض ہیں، یعنی کہ وہ فرض ہیں ٹوٹل 5 نمازوں کے فرض ہیں، جس میں فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 ہیں اور عشاء کے 4۔ یہ 17 رکعات ٹوٹل جو ہیں یہ ایسی ہیں کہ یہ ہم پہ فرض ہیں، یہ ہم ہر حال میں ادا کریں گے۔ اگر ہمارے پاس نماز ادا کرنے کا ٹائم ہے یا نہیں ہے، ہم اگر جسٹ یہ فرض ادا کر دیں اور اس کے ساتھ سنت اور نوافل جو بتائے گئے ہیں موقدہ یا غیر موقدہ، اس کی بحث میں ہم فی الحال نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو فرض کے علاوہ آپ کو نفل یا سنتیں بتائی گئی ہیں، اگر آپ وہ ادا نہیں بھی کریں، جسٹ فرض ادا کرے ہیں، تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن کوشش کریں کہ اس آپ اسٹریٹجی کو تب رکھیں جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، یا میں یہ کہتی ہوں کہ اپنا ٹائم ضرور نکالیں اس چیز کے لیے۔ آپ کے پاس کتنی رکعات ہوتی ہیں ٹوٹل؟ فجر کی ہمارے پاس ٹوٹل 4 رکعات ہیں، 2 سنت اور 2 فرض۔ تو کیا ہمارے پاس پورے دن میں یا صبح کو اٹھ کر 4 رکعت کا ٹائم نہیں ہوتا؟ عصر کی 12 رکعت ہوتی ہیں، جس میں 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت اور 2 نفل ہیں۔ تو کیا ہم وہ ادا نہیں کر سکتے؟ عصر کی 4 سنت اور 4 فرض ہیں۔ اسی طرح مغرب کی 3 فرض ہیں، 2 سنتیں ہیں اور 2 نوافل ہیں۔ اسی طرح عشاء جو ہے اس کی 4 سنتیں ہیں، 4 فرض ہیں، پھر 2 سنتیں اور 2 نوافل جیسے کہ ظہر کے ہیں، اس کے بعد 3 وتر ہیں اور پھر 2 نوافل ہیں، تو عشاء کی 17 رکعات بنتی ہیں۔ آپ کے لیے ان سب نمازوں کو شارٹ بھی کر دیا گیا۔ دیکھیں اسلام میں ہر چیز کی آسانی کی گئی ہے کہ اگر آپ اس چیز کو نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس چیز کو پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ آپ دیکھیں کہ نماز کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا کہ آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہیں گے کہ آپ کے لیے نماز کو اس قدر شارٹ بھی کر دیا گیا تھا کہ آپ جسٹ اس کے فرض بھی ادا کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ کی ٹائمنگ جانے سے پہلے اگر آپ 1 رکعت بھی کسی نماز کی پا لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ کو اتنی کمپنسیشن دی گئی تھی، تو پھر بھی آپ لوگوں نے نمازیں ادا کیوں نہیں کی؟ پھر سوچیں جب ہمارے پاس اس چیز کا کوئی آنسر ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے لیے نماز کو اتنا شارٹ بھی کر دیا گیا تھا لیکن ہم نے نماز ادا نہیں کی، تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ تو وہاں پر جو ہمارے ساتھ پھر معاملہ ہوگا ہم اس کے حقدار ہوں گے، کیونکہ ہم نے وہ چیزیں فالو کی ہی نہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہیں، اور جتنی ہمیں کمپنسیشن دی گئی ہے اس میں تو ہماری کوئی نماز چھوٹنی ہی نہیں چاہیے۔ اگر ہم سنتیں یا نوافل ادا نہیں کریں تو کم از کم فرض تو ادا کر لیں جو ہمیں دیے گئے ہیں کہ ہمیں یہ ادا کرنا فرض ہے۔ فرسٹلی جو تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز میں کتنی رکعات پڑھی جا سکتی ہیں؟ اس میں آپ 9 رکعات پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ 13 رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب ان کی کس طرح سے ڈسٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں روایت ہے کہ آپ نے 9 رکعات پڑھی، اور اس میں یہ تھا کہ اس میں 3 وتر بھی شامل تھے، اور اس کے بعد تہجد میں آپ نے 2 جو ہیں وہ رکعت ان کی سنت ادا کر دیے فجر کے، اور باقی جو رکعت تھیں یعنی کہ باقی جو رکعت بچ رہی تھی 4 رکعت وہ آپ نے ادا کیے تہجد کے، یعنی کہ آپ تہجد کے 4 رکعت ادا کر سکتے ہیں۔ آپ ان 4 کے ساتھ 3 وتر عشاء کے بھی ادا کرتے تھے تو اس کی وجہ سے آپ کی 7 رکعت ہو جاتی تھی، تو آپ وہ 7 بھی ادا کر لیتے تھے۔ اسی طرح کچھ روایات میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعت پڑھے، جس میں 3 وتر
تھے اور 2 سنتیں جو کہ فجر کی تھیں جو آپ لوگ تہجد کے ساتھ ادا کر دیا کرتے تھے، اور جو باقی 8 رکعت تھی وہ آپ نے تہجد کی پڑھی. یعنی کہ تہجد کی اگر آپ عشاء کے ساتھ وتر پڑھ چکے ہیں تو آپ تہجد کی 8 رکعت بھی ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ 6 بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ 4 بھی ادا کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ تہجد میں ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دینا جائز ہے، اور اپنا سجدہ جو ہے وہ تہجد میں لمبا رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اپنا سجدہ تہجد میں لمبا رکھا کرتے تھے. اور ہر 2 نماز یعنی کہ 2 آپ نے نوافل ادا کر لیے تہجد کے، اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں. ٹھیک ہے، اور اس کو آپ 2 4 8 جتنے آپ چاہیں تہجد کے نوافل ادا کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے نماز فجر. نماز فجر کے لیے 2 سنتیں جو ہیں وہ واجب نہیں ہیں اور فرض جو ہیں وہ ہم پر واجب ہیں. اور یہ 2 سنتیں جو ہیں یہ موقع، اس میں یہ ہے کہ فجر کی 2 رکعت یعنی کہ آپ نے اگر ٹائمنگ نہیں ہے تو آپ ایسا کریں کہ فجر کے 2 فرض پڑھ لیں، تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. اگر آپ کے پاس سنت کی ٹائمنگ نہیں ہے تو آپ 2 فرض پڑھ لیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہیں. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان 2 رکعتوں کی کتنی فضیلت ہے ہمارے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کو اتنا لمبا کرتے تھے کہ آپ آلموسٹ 40 to 45 منٹس فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اور اس میں آپ بہت کچھ پڑھ دیا کرتے تھے قیام میں. اور آلموسٹ 60 to 100 ورسز جو تھیں یعنی کہ 60 سے 100 آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی 2 رکعت میں پڑھا کرتے تھے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنتیں یعنی کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں نہ کبھی سفر میں اور نہ حضر میں چھوڑی. یعنی کہ آپ کبھی ان سنتوں کو تب چھوڑتے تھے جب آپ کہیں سفر میں ہوتے تھے، اور نہ ہی آپ انہیں تب چھوڑتے تھے جب آپ گھر میں سکون سے ہوتے تھے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتیں بھی 2 ادا کیا کرتے تھے اور فرض بھی دونوں ادا کیا کرتے تھے. اور ایک جگہ پہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اتنی اہتمام سے آپ 2 سنتیں بھی پڑھتے جیسے کہ وہ بھی موقدہ نہیں ہے، آپ پر فرض ہیں. یعنی کہ وہ اتنا اہتمام کرتے تھے اور وہ 2 سنت جو کہ ہم پہ فرض نہیں ہیں وہ بھی ادا کیا کرتے تھے. اس کے بعد ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ جو شخص فجر کی 2 سنتیں نہ پڑھ سکے، یعنی کہ اگر آپ سے وہ مس ہو چکی ہیں، سورج طلوع ہو چکا تھا، آپ نے فجر کی 2 فرض پڑھ دی، آپ کی نماز ہو گئی، آپ سے سنتیں مس ہو گئی ہیں، تو سورج طلوع ہونے کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کی پہلے مس ہو گئی تو سورج طلوع ہو جائے جب تو آپ اس کے بعد فجر کی 2 سنتیں جو ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں. یہ بھی اس کی ٹائمنگ ہے کہ اگر آپ سے مس ہو جائیں تو آپ ادا کر سکتے ہیں، یعنی کہ 4 رکعت ادا کرنا ہی ضروری ہے. اس کے بعد اشراق کی ٹائمنگ ہے. اشراق کے لیے آپ کا یہ ہے کہ آپ 2 یا 4 جتنی رکعت آپ سے ایزیلی ہو سکے ادا کر سکتے ہیں. اس میں بھی آپ یہی رکھیں کہ آپ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیں. ٹھیک ہے، اور قیام میں آپ جو بھی سورت پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ نماز چاشت ہے. نماز چاشت کے لیے کچھ روایت میں آتا ہے 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیے، کچھ میں 8 رکعت کے بارے میں آتا ہے. تو آپ سے جتنا ایزی ہو 2 آپ پڑھ سکیں 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ سکیں 4 پڑھ لیں، 8 6 جتنے آپ سے ایزی ہو سکیں آپ چاشت کے نوافل ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہ نماز ہلکی سی پڑھتے تھے. فار ایگزامپل کہ نماز میں قیام لمبا نہیں کرتے تھے جیسے کہ باقی نمازوں میں کرتے تھے، لیکن سجدہ اور رکوع جو تھا وہ پوری طرح کیا کرتے تھے جیسے کہ باقی نمازوں میں ٹائمنگ کے حساب سے کیا کرتے تھے. اوکے جی، اس کے بعد چاشت کے بعد ہے ظہر کی نماز. ظہر کی نماز کے لیے یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جسٹ فرض پڑھ لیں. جی، آپ اگر 4 فرض بھی پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کے آگے آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد میں کہ جس نے ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 رکعتیں پڑھی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. ظہر سے پہلے کی 4 کیا ہیں؟ سنتیں، اور ان فرضوں کے بعد کی 4 کیا ہیں؟ 2 سنت اور 2 نوافل. یعنی کہ اگر آپ پوری نماز پڑھیں گے تو آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے. ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظہر کی سنتیں پہلے نہیں پڑھ سکتے تھے تو وہ فرض ادا کرنے کے بعد یعنی جماعت کے ساتھ ٹائمنگ نہیں ہوتی تھی تو آپ فرض پڑھ چکے تھے لیکن آپ کے پاس سنت پڑھنے کی ٹائمنگ نہیں تھی، تو جب آپ نماز کمپلیٹ کر لیتے تو آپ اس کے بعد جو ہے وہ ظہر کی سنتیں ادا کر دیتے. ظہر اور عصر کے معاملے میں آپ ایسا کرتے تھے کہ آپ ظہر اور عصر کی پہلی 2 جو رکعتیں ہوتی تھی انہیں لمبا پڑھتے تھے، یعنی کہ کافی کچھ اس میں پڑھ دیا کرتے تھے قیام میں. اور اسی طرح جو
آپ کی جو اینڈ والی 2 ہوتی تھی رکعت، یعنی کہ 2 رکعت لمبی اور 2 رکعت جو تھی وہ ذرا سی شارٹ پڑا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد عصر کی ٹائمنگ ہے. عصر میں یہ ہے کہ اللہ جو ہے، اس میں یہ ایک حدیث ہے کہ اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی، یعنی کہ 4 سنت جو کہ غیر موقدہ ہیں. آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، نہیں پڑھنا چاہیں تو نہ پڑھیں. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ 4 نہیں پڑھ سکتے تو آپ 2 رکعت پڑھیں. 2 رکعت پڑھنا بھی سعادت ہے. یعنی کہ اگر آپ عصر کے 4 فرض تو پڑھنے فرض ہیں، وہ تو پڑھنے ہیں ضرور، لیکن اگر آپ کے پاس 4 سنتوں کی ٹائمنگ ہے، یعنی کہ جو کہ اس کی نماز میں ہے عصر کی، آپ وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں. اگر آپ سے 4 نہیں پڑھی جاتی ہیں تو آپ 2 رکعت جو ہیں وہ بھی ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہماری ظہر چھوٹ جائے اور عصر کی ٹائمنگ آ جائے تو کیا کریں. تو آپ ایسا کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں آپ نے 2 رکعت جو تھی وہ آپ کی ظہر کی چھوٹ گئی تھی، یعنی کہ ظہر کے فرض چھوٹ گئے تھے اور عصر کی ٹائمنگ آ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت ظہر کی یعنی کہ فرض اور 2 رکعت عصر کے فرض جو ہیں وہ اکٹھے پڑھیں. یعنی کہ آپ اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں جس ٹائم بھی آپ کو ٹائم ملے اگر آپ کی قضا ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی کی عصر چھوٹ گئی تو گویا ایسے ہے کہ اس کا گھر اور مال اسباب سب لٹ گیا. یہ بخاری کی حدیث 551 ہے، یعنی کہ 551 نمبر حدیث ہے کہ جس کی عصر چھوٹ گئی اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا. اس کے بعد عصر کے بعد ہے جی مغرب کی ٹائمنگ. مغرب کے 3 فرض جو ہیں وہ فرض ہیں، ہمیں ادا کرنے ہیں ہر حالت میں. اس کے بعد 2 سنت اور 2 نوافل ہیں، یہ غیر واجب اگر آپ ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو اوابین ہے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ فرض پڑھنے کے بعد 2 سنت اور 2 نوافل ادا کرتے اور اس کے بعد اوابین کی 8 رکعت پڑھتے. اور کچھ احادیث میں یہ لکھا ہوا ہے اوابین کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 رکعت نوافل پڑھتے تھے 3 سلام کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور یہ اوابین کی نماز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، تو اگر ہم اس نماز کو ادا کریں گے تو ہم ان کی سنت ادا کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور کچھ روایات میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی ان 6 رکعتوں میں شامل کی اور جو 2 نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ بھی ان 6 رکعتوں میں شامل کیے، یعنی کہ اوابین کے ٹوٹل 2 نوافل ادا کیے اور یہ 4 جو تھے وہ مغرب کے ادا کر دیے. اسی طرح کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ نے 6 جو ہیں وہ سیپریٹ اوابین کے نوافل ادا کیے الگ سے، اور 2 سنت اور 2 نوافل مغرب کے 3 فرض کے بعد سیپریٹ ادا کیے. کچھ میں روایات میں یہ آتا ہے مشکات میں، جیسے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو مغرب کے بعد 20 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے بہشت میں گھر بناتا ہے. 20 رکعت یعنی کہ اوابین کی. کچھ میں 24 رکعتیں بتائی گئی ہیں کہ آپ مغرب کے بعد اوابین کی 24 رکعت پڑھتے تھے. تو آپ کے لیے جتنا ایزی ہو سکے آپ ان رکعت کو ادا کریں. میں یہ پریفر کروں گی کہ آپ مغرب کی نماز کمپلیٹ ادا کریں، فرض سنت نوافل، اور اس کے بعد 6 رکعت نوافل جو ہیں 3 سلام کے ساتھ اوابین کے ادا کریں کیونکہ یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نماز اوابین کے بعد ٹائمنگ ہے نماز عشاء کی. عشاء کے لیے جو ہے 17 اس کی آپ جانتے ہیں 17 رکعت ہوتی ہیں، جس میں 4 فرض ہیں جو آپ ادا کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ 3 وتر ادا کرنے ضروری ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد باقی جتنی نماز ہے وہ آپ ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن سنتیں ادا کرنا سنت ہے، یعنی کہ سنت وہ چیز ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہم تک آیا ہے، تو ہمیں سنتیں ادا کرنی ضروری ہیں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ 4 سنتیں عشاء کی بھی ادا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور 3 وتر بھی ادا کیا کرتے تھے، یا اگر آپ وتر عشاء کے ساتھ ادا نہیں کرتے تھے تو آپ وتر جو ہے وہ صبح تہجد کے ساتھ ادا کر لیا کرتے تھے. تو آپ یہ 11 رکعت جو ہے وہ عشاء کے ضرور ادا کیا کرتے تھے. اس کے بعد ہم نوافل جتنے بھی پڑھیں، آپ یہ دیکھیں کہ نوافل اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو نوافل میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، وہ ہمارے لیے ثواب ہے. ٹھیک ہے. وہ ہمارا بونس پوائنٹ ہے. تو اگر ہم نوافل اور باقی جو سنتیں عشاء کی وہ بھی ادا کریں تو ہمیں اس کا اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نماز وتر جو ہے اس کے لیے بھی 3 کی قید میں کوئی مذائقہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وتر 3 ہی ہوں تو آپ 3 بھی ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ٹائمنگ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کسی کی پورے دن کی نمازیں جو ہیں وہ قضا ہو چکی ہیں تو وہ کس طرح ادا کرے. اس میں بخاری میں حدیث ہے 543 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر 7 رکعت ایک ساتھ اور 8 رکعت بھی ایک ساتھ پڑھی.
7 رکعت ایک ساتھ کیا، یعنی کہ ظہر اور عصر کی رکعت جو ہیں وہ آپ نے 8 رکعت پڑھی ایک ساتھ، یعنی کہ اگر آپ کی ظہر اور عصر مس ہو گئی تو آپ نے 4 رکعت ظہر کی اور 4 رکعت عصر کی بھی ایک ساتھ پڑھی. اس کے بعد اگر آپ کی مغرب اور عشاء مس ہو جائے تو آپ 3 رکعت مغرب اور 4 رکعت جو ہیں وہ عشاء کے بھی اکٹھے پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی حدیث میں ہے کہ اگر آپ کی مس ہو جائیں تو آپ اکٹھے پڑھ لیں. اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نماز کس طرح پڑھیں، مطلب کہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی کنوینس کا ایشو ہوتا ہے تو ہم کس طرح نماز پڑھیں، یعنی کہ ٹائمنگ نہیں ہوتی اور نماز لمبی ہوتی ہے. کبھی ظہر کی نماز ہوتی ہے اس کے 4 فرض ادا کرنے پڑتے ہیں تو وہ ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کی حالت میں 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی کہ آپ جس بھی نماز کی ٹائمنگ ہوتی تھی آپ اس کے 2 فرض ضرور ادا کرتے تھے تاکہ آپ کی نماز ہو جائے. یہ نہ ہو کہ نماز مس ہو جائے یا آپ کی نماز فوت ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ نماز کی رکعت ہیں. جتنی بھی نمازیں دن میں پرماننٹ نمازیں ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اتنی نمازوں کی رکعت ہیں اور اتنی نمازیں جو ہیں وہ ادا کرنی ڈیلی کی ہمارے لیے ضروری ہیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیر. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے راضی ہو جائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.